حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں سے اس کو پکارے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، بس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو روزہ رکھنے والا ہوگا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس کو ان دروازوں میں سے کسی ایک سے پکارا جائے اس کو تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے کہ جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ جس پر جون سی عبادت غالب ہوگی اسی عبادت کے سلسلہ میں اس کو قیامت والے دن پکارا جائے گا۔ اگر نماز کا غلبہ ہے، نوافل ادا کرنے کا شوق ہے اور بار بار نماز کی ادائیگی کا اہتمام اور فکر ہے، غلبہ ہے، تو اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور جو اللہ کے راستے میں مرنا جینا اور قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، جان مال سے جہاد کرنے کے لیے پورا تیار رہتا ہو، اس شخص کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ ایسے ہی صدقہ کرنے والے کو اگر صدقہ غالب ہو، بار بار صدقہ کرتا ہے، جو ہوتا ہے لٹانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ اس حدیث شریف میں خاص طور پر روزے دار کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ باب الریان ایک دروازہ ہے، ریان کہتے ہیں کہ سیرابی والا دروازہ، اور جو شخص اس میں سے گزرے گا اس کو کبھی بھی، کیونکہ جنت میں لمٹ تو ہے ہی نہیں زندگی کی کہ اتنے 100 سال یا اتنے 1000 سال، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا سیراب فرمائیں گے۔ آخر پر ارشاد فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں کہ کسی کو اگر کسی اور دروازے سے پکارا جائے گا تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس نے صدقہ نہیں کیا تھا۔ اگر کسی کو باب الصلاۃ سے پکارا گیا ہے تو وہ بھی کامیاب ہے، جس کو باب الصدقہ سے پکارا گیا ہے وہ بھی کامیاب ہے، باب الریان سے پکارا گیا ہے وہ بھی کامیاب ہے، نقصان نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ تم ہو کہ جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جود و سخا رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پورا ادا کرنے والے، ہر حکم کو، نماز کو، زکوٰۃ کو، جہاد کو، ہر حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال ہر شے لٹانے والے، اور اخلاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ارشاد فرمایا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ دے گا، اللہ خود دے گا جن کا بدلہ۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی صفت ہو تو اس کو صفت کو آشکار کرنا اس کے سامنے جائز ہے۔ بندے کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہو تو اس صلاحیت کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب اس کے سامنے بات کی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ عجب اور تکبر میں آ جائے گا۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اہل دل، اساتذہ اکرام
وہ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اگر کسی کی تعریف کی جائے شاگرد کی تو وہ کس حد تک جو ہے عجب کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اس کا، لہٰذا اس کے سامنے نہیں کرتے، وہ اس کی پیٹھ پیچھے تعریف کرنے کا زیادہ اجر ہے۔ لیکن اگر سامنے بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور خاص طور پر نیکیوں کو ابھارنے کے لیے کسی کی تعریف اگر کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، لالچ کے لیے خوشامد کرنا حرام ہے، لالچ کے لیے خوشامد کرنا حرام ہے کہ کسی آدمی سے جس کے اندر کوئی مطلب لینا ہو جس سے، تو اس کو ایویں اس کی جو ہے وہ اس کے سامنے تعریفیں کرنا جھوٹی سچی، تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر ہمارا کام کر دے یا ہمارا کوئی مسئلہ حل کر دے، وہ خوشامد حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ خوشامد جس میں ایسا اندیشہ نہ ہو، جیسے ہمارے تبلیغی احباب جب تشریف لاتے ہیں تو وہ افراد کو ملتے ہیں، نرمی کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ضائع نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آئیے، اپنی صلاحیتوں کو یوز کیجیے۔ وہ کسی اور معنی میں چلی جاتی ہے بات، وہ دعوت اور تبلیغ کے سلسلے کی کڑی ہے۔ لیکن بلا وجہ کسی کے لیے ایسا رویہ رکھنا کہ پتہ نہیں اس کے اندر تکبر آ جائے گا، یہ پتہ نہیں کا لفظ جو ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کی تعریف کرنے میں ہچکچائیں بھی نہیں، تعریف کر دیں جس کے اندر جو صلاحیت ہو۔ ہاں، البتہ اگر آپ کو مکمل یقین ہے اور آپ اس کا علاج بھی کرنا جانتے ہیں، تکبر کا اور عجب کا، جیسے بزرگان دین تکبر کا اور عجب کا علاج کرنا جانتے تھے، وہ اپنے مریدوں میں سے کسی کی ایسی تعریف نہیں کرتے تھے، اور جس کی کرتے تھے اس کو تکبر بھی نہیں آتا تھا۔ ایسے معاملے میں وہ جو کرنے والا تعریف، اب ویسے بھی کسی کو خوش کرنا صدقہ ہے، کسی کو خوش کرنا صدقہ ہے اگر جائز بات پر ہو اور اس میں اندیشہ نہ ہو کہ اس کا فتنہ پیدا ہو جائے گا، تو تعریف کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔